الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الامین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام حاضرین کرام، آج کے خطاب جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یا گفتگو کرنے جا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر فرد، ہر بندہ اس موضوع سے ریلیٹ کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہم سب کو سوچنا بھی چاہیے اور ہم سب کو اپنی سوچ کو بدلنا بھی چاہیے۔ زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ وسعت نہیں ہوتی، کبھی وسعت ہوتی ہے اور کبھی تنگی ہوتی ہے، پھر بہت سارے بحران آتے ہیں، کبھی غربت ہے، ان امپلائمنٹ ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو چیز اس وقت نظر آ رہی ہے، جو بحران نظر آ رہے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا جو بحران ہم میں پایا جاتا ہے وہ ہے آپسی بے حرمتی کا بحران۔ آپسی بے حرمتی کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ کا احترام کرنے کو تیار نہیں اور آپ میرا احترام کرنے کو تیار نہیں۔ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اور یہ جو وبا ہے آپسی بے حرمتی، یہ اس درجے پر پہنچ چکی ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ الا ماشاء اللہ دوسرے کی عزت، دوسرے کے مال، دوسرے کی جان، دوسرے کے اہل و عیال اور دوسرے کی بربادی کا گویا کہ یوں لگتا ہے پیاسا نظر آتا ہے۔ اور معاشرے کے اندر آج آپ دیکھ لیجئے کہ عزتیں کتنی محفوظ ہیں۔ معاشرے کے اندر آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کتنا احترام کرتا ہے۔ عوام تو عوام، یعنی آپ لوگ جو ہیں عوام، وہ تو عوام ہے، خواص کا بھی بیڑا غرق ہوا ہوا۔ غیبت، چغلی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نقل کلام بعض الی بعض علی وجہ الفساد، یعنی کسی کی بات کسی تک پہنچانا، چغلی لگانا جسے کہتے ہیں، کس طریقے پر؟ علی وجہ الفساد، فساد کے طریقے پر، کہ انتشار ہو جائے، افتراق ہو جائے، یہ چغلی ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو یہاں کی بات اٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم دوبارہ اپنے آپ کو منظم کریں اور اپنا یہ ذہن بنائیں کہ اللہ کریم نے اور رسول کریم نے ہمیں آپس میں ایک رشتے میں باندھا ہے، اور وہ رشتہ ہے باہمی احترام کا۔ کون سا احترام؟ یک طرفہ نہیں، میں آپ کا احترام کروں، آپ میرا احترام کریں، آپ اپنے بھائی کا احترام کریں، وہ آپ کا احترام کرے، ایون استاد شاگرد کا احترام کرے اور شاگرد استاد کا احترام کرے۔ حتیٰ کہ ہمارے دین میں یہاں تک ہے کہ شوہر بیوی کا احترام کرے اور بیوی شوہر کا احترام کرے۔ ہمارے ہاں تو یہ
ڈبہ ہی ختم کر دیا گیا ہے کہ شوہر نے بیوی کا احترام کرنا، بلکہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بیوی کا کام ہے شوہر کا احترام کرنا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہی نہیں۔ ایون ہمارے جو دینی معاملات، بدقسمتی کے ساتھ آج یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم کئی بار دین کے نام پر فساد کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جانا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو، تو قالوا انما نحن مصلحون، یہ بد صفت ہم میں بھی آ چکی کہ کہتے ہیں نہیں ہم فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو فساد نہیں کر رہے، حالانکہ ہو کیا رہا ہوتا ہے، فساد ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے آپسی معاملات میں ایک دوسرے کا احترام کرنا۔ اس پر جو آیت میں نے پڑھی ہے، آپ دیکھیں احترام کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالی لوگوں نے ہمیں بانٹ دیا ہے، سیاسی تنظیمیں، مذہبی تنظیمیں، مدرسے، ادارے، خانقاہیں، یہاں پر بھی اب ہمیں جو بٹوارا ہے وہ نظر آتا ہے کہ بھئی یہ قادری ہے، یہ شاذلی ہے، یہ رفاعی ہے، اور ایک دوسرے کو صحیح طرح ملتے بھی نہیں ہیں، کیوں؟ یہ قادری نہیں، ارے مسلمان تو ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ سوچئے کہ کیا حال ہو چکا ہے۔ اب قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اتقوا، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے۔ اب رب تعالی اپنا تعارف بیان فرما رہا ہے، کس رب سے؟ فرمایا ربکم الذی، اپنے اس رب سے ڈرو، اے سارے انسانوں، جس رب نے خلقکم، تم سب کو پیدا کیا، مجھے بھی اور آپ میں سے ہر فرد کو کس نے پیدا کیا؟ کہاں سے؟ من نفس واحدہ، اتحاد کی جو ہم بات کریں، من نفس واحدہ۔ آپ کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم کی۔ آپ کس کی؟ قاری صاحب آپ کس کی؟ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کس کی اولاد ہیں؟ میں کس کی اولاد ہوں؟ اب آپ مجھے بتائیے، سارے حضرت آدم کی اولاد، اور اللہ فرما رہا ہے من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تم سب کو خلق فرمایا ایک نفس سے، ایک جان سے، اور وہ جان حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ اب اس ایک جان سے سب لوگوں کو پیدا کیا، لیکن ان سب لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ یہ باہمی احترام سے عاری ہو گئے، ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے۔ احترام انسان کا ہوتا ہے، کس کا ہوتا ہے؟ چاہے وہ انسان امیر ہو، چاہے وہ انسان غریب ہو، احترام انسان کا ہے، چاہے وہ انسان مالک ہو، چاہے وہ انسان خادم ہو، احترام تو انسان۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور تحقیق ہم نے تکریم عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، کس کو؟ بنی آدم، اولاد آدم۔ اب جو اولاد آدم ہے، انسان ہے، اس کی تکریم اللہ نے عطا فرمائی۔ ہمارا جب جی چاہتا ہے، جسے جی چاہتا ہے، ہم ذلیل کر دیتے، دل توڑ دیتے، احترام نظر نہیں آتا، تکریم نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ اگر اختلاف ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں آج کے دور میں اگر ایک بندہ دوسرے بندے سے اختلاف کرتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ اختلاف کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے؟ بھئی مجھ سے اگر کوئی اختلاف کرے، ایون علمی اختلاف کرے، میرا ایک موقف ہے، کسی نے اپنی علمی رائے کے اندر دوسرا موقف رکھا، مجھ سے اختلاف کیا، تو کیا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ اس نے میرا کلمہ تو نہیں پڑھا نا، کلمہ تو اس نے رسول اللہ کا پڑھا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ متفق نہیں ہوتے، اختلاف کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی سے اختلاف رکھتے ہیں تو اختلاف رکھنے کا مطلب اپنے مخالف کی تذلیل نہیں ہے،
بلکہ آپ اسے احترام سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی رائے سے مجھے اختلاف ہے اور میرے موقف پر میری یہ دلیل ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اختلاف کرے، مجھ سے اختلاف کرے یا میرے پیر سے اختلاف کرے، ٹھیک ہے، تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ چائے سے زیادہ چائے کی داؤد کیا کرا پیالی کر، ٹھیک ہے. یعنی پیر نہیں بھڑکتا، اس سے زیادہ کون بھڑک رہا ہوتا ہے؟ مرید. استاد نہیں بھڑکتا، اس سے زیادہ کون بھڑک رہا ہوتا ہے؟ شاگرد. معاشرے کے اندر انتشار ہو. آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کئی معاملات میں صلح حدیبیہ کی شرائط طے ہو رہی ہیں. ان صلح حدیبیہ کی شرائط میں صحابہ کرام جن میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، وہ شرائط کے اعتبار سے نبی کریم سے اختلاف کر رہے ہیں، یعنی اپنی رائے دائرہ عدم میں رہتے ہوئے پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ یک طرفہ شرائط. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا یہ فیصلہ ہے، تو وہ اپنی رائے سے دستبردار ہو جاتا ہے. لیکن پایا گیا حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول ہیں اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. ایک مسئلے کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اختلاف فرماتے ہیں. پھر اسی طرح آپ اکابر میں آ جائیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، آپ کے دو شاگرد ہیں حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد، جنہیں صاحبین کہا جاتا ہے. تو یہ جو صاحبین ہیں وہ کون سا مسئلہ ہے جس میں ان کا اپنے استاد سے اختلاف نہیں؟ جب آپ فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو امام اعظم کا موقف یہ ہے اور صاحبین کا موقف یہ ہے، الگ موقف ہے اس سے. لیکن ادب اور احترام کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوٹتا. استاد کے ساتھ اختلاف. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے اپنے مزاجوں کو ایسا بنا لیا کہ کوئی جرت تو کرے ہم سے اختلاف کرنے کی. خالد بھائی ہم کیا حال کریں گے اس کا؟ یہ غلط طریقہ ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، میں ایک بات لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ جس طرح مجھے یہ رائٹ ہے نا کہ میں اپنی ایک رائے رکھوں، اسی طرح سامنے والے کا ایز اٹ از رائٹ ہے کہ وہ اپنی ایک رائے رکھے، اور وہ رائے میرے سے خلاف ہو سکتی ہے، اس کے پاس دلیل ہو سکتی ہے، اس کی اپنی ایک تھنکنگ ہو سکتی ہے، اس کا علم مجھ سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے. امام شافعی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے رأیی ثواب. امام شافعی مجتہد فقہ شافعی کے سرخیل کہہ لیجئے، بانی کہہ لیجئے، آپ فرماتے تھے رأیی امام شافعی کہ میری رائے ثواب درست ہے، لیکن خود ہی فرماتے تھے یحتمل الخطا، لیکن میری رائے میں خطا کا احتمال موجود ہے. اپنے بارے میں فرما رہے ہیں رأیی ثواب، میری رائے درست ہے میرے دلائل کے مطابق، یحتمل الخطا، اس میں خطا کا احتمال ہے. اور پھر فرماتے تھے وَرَأْيُ غَيْرِ خَطَأٌ، جو میرا مخالف ہے اس موقف میں اس کی رائے خطا ہے میرے مطابق، لیکن فرمایا یحتمل الصواب، اس میں درستگی کا احتمال موجود ہے. یعنی آپ خود اتنے بڑے مجتہد ہو کر اپنی رائے کو درست کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں خطا کا احتمال ہے، انسان ہے، اور اپنے مخالف کی رائے کو کہتے ہیں کہ میرے دلائل کے مطابق وہ خطا ہے لیکن یحتمل الصواب، اس میں درستگی کا احتمال ہے. یعنی میری رائے کوئی صحیفہ سماوی نہیں ہے کہ وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی. جب امام شافعی رضی اللہ عنہ اپنی رائے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری رائے میں خطا کا احتمال ہے، تو آج کے دور میں اگر کوئی ایسا شخص ہو جو یہ کہے کہ نہیں میری رائے تو خطا پر ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ میں شیخ القرآن ہوں، شیخ الکل فی الکل ہوں، ٹھیک ہے، تو بھائی ایسا نہیں ہے. امام شافعی رضی اللہ عنہ جو مجتہد وقت ہیں وہ خطا کے احتمال کو بیان کر رہے ہیں، انسان سے غلطی ہو سکتی. اس کا مطلب کیا ہوا میرے دوستوں کہ اگر کوئی ہم سے اختلاف کرے تو آپ وسعت قلبی کے ساتھ اس کے اختلاف کو قبول کریں. ٹھیک ہے، وہ آپ کی رائے سے مختلف ہو سکتا ہے لیکن وہ آپ کی رائے سے اختلاف کر کے معاذ اللہ اسلام کے دائرے سے تو نہیں نکل گیا. Do you understand?
وہ آپ سے اختلاف کر کے کوئی مردود تو نہیں ہو گیا، وہ مقبول ہی رہے گا، آپ اسے حق دیجئے۔ اختلاف کسی سے متفق نہ ہونا، جملہ سمجھیے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کا احترام ہی نہ کریں۔ بھئی آپ اس سے متفق نہیں ہیں، آپ کہہ دیجئے میں آپ سے متفق نہیں ہوں، لیکن آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا احترام کروں۔ اور آج اگر علماء میں بھی یہ چیز موجود ہو تو آپ سوچئے کہ کس طرح ہمارا معاشرہ ایک خوشگوار معاشرہ۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے تو صحیح یار، یعنی دین کے نام پر زبان کیا استعمال کی جاتی ہے، حیرت ہوتی ہے۔ ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں، تماشا لگا کے رکھا ہوا، میرے سے اختلاف ہو گیا، فلاں نے میرے خلاف بات کر دی، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اور اس میں افسوس جس چیز پر مجھے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، آپ یقین کیجئے 1 گھنٹہ ایک بندہ بیٹھ کے بول رہا ہوتا ہے، اس میں 10 منٹ بھی علمی دلائل نہیں، ٹوٹل ادھر ادھر کی بات، شخصیت کو خراب کرنا، اس کی ذاتیات کو اچھالنا۔ بالفرض اگر کسی میں عیب ہے بھی بھائی، آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ ذاتی اختلاف کی بنا پر اس کی شخصیت کو اچھالیں؟ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اس کی تکریم ختم نہیں ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اپنے معاشرے میں باہمی احترام کا تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیشہ اختلاف کو جھگڑا نہ کریں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وَجَادِلْهُمْ، آپ ان سے بحث فرمائیے، ٹھیک ہے؟ کس طرح فرمایا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مجادلہ ہو رہا ہے اور اللہ کریم فرما رہا ہے الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ ان سے حسن و خوبی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بحث کیجئے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ احسن طریقے پہ ہمارے ہاں مجادلہ اور مکالمہ ہوتا ہے؟ ساری حدود کو پامال کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے صریح اللفظ کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، احسن طریقے سے ان سے مجادلہ فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جا رہے ہیں فرعون کے پاس۔ ایک ہوتا ہے فرعون وقت، ایک حقیقی فرعون، اس کے پاس جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ تم جب فرعون کے پاس جاؤ تو ان سے بات کرنا قول سخت کے ساتھ نہیں، قول لین کے ساتھ۔ فرعون کے ساتھ بات لینا، نرم بات کرنا، نرم طریقے سے بات کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرعون سے بات کی جا رہی ہے تو حکم ہے نرم بات کرو، اور میں اپنے پڑوسی سے بات کر رہا ہوں تو دنیا جہان کا زہر میری زبان میں، میں اپنے دوست سے بات کر رہا ہوں تو ایسا لگتا ہے دل کے اندر جو ہے نا وہ بلڈ کی جگہ کوئی زہر بھرا ہوا ہے، اور وہ سارا زہر جو ہے وہ بذریعہ زبان نکل کے سامنے والے کی عزت کو اچھال رہا ہے۔ میرے دوستو، اس چیز کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ یہ وہ دین نہیں ہے جو رسول اللہ نے دیا۔ رسول اللہ نے جو دین دیا اس میں نرمی ہے، رسول اللہ نے جو دین دیا اس میں برداشت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس میں ضبط نفس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس میں عفو درگزر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس میں انتقام نہیں ہے، اس میں تو معاف کرنا ہے، اس میں تو جو محروم کرے اسے عطا کرنا ہے، اسے تحفہ دینا ہے، اسے نوازنا ہے۔ یہ ہمارے آقا کریم کا دین ہے۔ ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کو کئی مقامات پر دین کا نام دے دیا، ان چیزوں کو ختم کرنا۔ تو ایک چیز جس پر میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اختلاف کی بنا پر اس درجے تک نہیں جانا چاہیے کہ ہم کسی کو کی عزت سے کھیلیں اور اسے ذلیل کر دیں، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، دیکھیں زندگی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی طاقتور ہوتا ہے اور کوئی کمزور ہوتا ہے نا ایسا، کوئی حاکم ہوتا ہے کوئی محکوم ہوتا ہے، ہم کسی کو سیلری دے رہے ہوتے ہیں اور کوئی ہم سے تنخواہ لے رہا ہوتا ہے، آفیسز میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، فیکٹریز میں، کمپنیز میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب جو دے رہا ہے وہ انسان ہے یا غیر انسان؟ ذرا اونچی آواز سے بولیے۔
صحیح صحیح بتائیے گا. انسان. اچھا جو سیلری لے رہا ہے وہ کون ہے؟ کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے، حضرت آدم ہی کی اولاد ہے نا علیہ السلام. ٹھیک ہے، جو دے رہا ہے وہ بھی کون، اور جو لے رہا ہے وہ بھی کون؟ ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ حاکم اور محکوم ان دونوں کے درمیان بھی احترام کا تعلق ہونا چاہیے. سیلری دینے والا سیلری لینے والے کو ذلیل نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ وہ انسان ہے اور اسے عزت کس نے دی؟ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ اللہ کی دی ہوئی عزت کو آپ اتارنے کی کوشش کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم. آقا کریم نے فرمایا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے غلام ہیں، خادم ہیں، ماتحت ہیں، خولکم تمہارے ماتحت، اخوانکم تمہارے بھائی ہیں. دینے والا بھی بھائی اور لینے والا بھی بھائی. اور جو حدیث کا اگلا جز یہ ہے جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ. ماتحتوں کے لیے یہ حکم بیان کیا گیا. آج آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا رویہ ماتحتوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں میرے پیارے دوستو کہ دیکھیں آپ انسان کو اس حیثیت سے دیکھیں کہ وہ کیا ہے، تو آپ اس کی انسان ہونے کی بنا پر یا مسلمان ہونے کی بنا پر یا رسول اللہ کا غلام ہونے کی بنا پر رسپیکٹ کریں. ہمارے زاویہ نگاہ میں فرق آ گیا کہ ہم احترام انسان ہونے کے ناطے کر ہی نہیں رہے ہوتے. یا تو ہم احترام کر رہے ہوتے ہیں نمبر 1 جو آج ہمارے معاشرے میں ترتیب کے اعتبار سے ہے، نمبر 1 پیسہ ہے نہیں ہمارے یہاں کہ ہم سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ وہ شرابی ہے، وہ کبابی ہے، اس نے حرام سے بنایا، اس نے کسی بھی طرح بنایا، اس کے پاس پیسہ ہے، یہ حاجی صاحب. سوری بدقسمتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 طاقت، عہدے دار ہے، ایم پی اے ہے، ٹھیک ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کے پاس عہدہ ہے، احترام. ایک اور چیز ہمارے یہاں بہت بڑی بیماری آ چکی ہے، وہ ہے شہرت. کہ اب ہم نے یعنی میرے پیارے دوستو اس تربیت کو سیکھ لیجئے. آپ کو اس زمانے میں یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا کہ ہم نے تو دین لینے کے لیے بھی بنیاد اب شہرت بنا لی ہے کہ ہم قرآن اس سے سنیں گے جو مشہور خطیب ہوگا، مشہور عالم ہوگا، ٹھیک ہے، جس کا بڑا نام ہوگا. مجھے یہ چیز اتنی تکلیف دیتی ہے کہ اب تو حال ہی ہو گیا ہے. آپ یقین کریں میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں 20 میرے پاس اگر 10 خطاب آتے ہیں نا تو میں 9 کا منع کر دیتا ہوں، ایک خطاب کا ٹائم دے دیتا ہوں. میرا دل اندر سے کڑ رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ مجھے کیوں بلانا چاہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ایک نام ہے. آپ ایک عالم کو بلائیں جس کا علم مجھ سے زیادہ ہے، وہ آپ کے علاقے کا عالم ہے، آپ اس سے قرآن و حدیث سنیے نا. آپ نے یہ جو پیمانہ بنا لیا ہے کہ شہرت ہوگی تو ہم سنیں گے، ادروائز نہیں سنیں گے. کیوں؟ تو ہم احترام کر رہے ہیں مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے. حالانکہ احترام ان تینوں کی وجہ سے نہیں ہے. احترام تو انسان ہونے کے ناطے، بنی آدم ہونے کے ناطے. تو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا کہ ہم اگر کوئی ہمارا خادم ہے وہ ہے تو انسان نہ یار. ہمارے آفس میں جاب کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، اسے انسان نہیں سمجھتے. یہ بہت خطرناک ہے. اور ایسے لوگ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہیں کہ جو اپنے عہدوں کی وجہ سے، اپنے مقام کی وجہ سے، اپنے مرتبے کی وجہ سے نیچے والوں کو ذلیل و رسوا کرے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں. تو اس میں بھی احترام کا خیال رکھیں کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی عہدہ دے دیا، کوئی ہمارے ماتحت آ گیا، بھائی وہ انسان ہے یار، وہ کمزور ہے، کوئی قریب رشتہ دار ہے، آپ اس کا احترام کریں، اس کی رسپیکٹ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. ایک چیز یہ. ایک اور چیز بہت اہم چیز ہے آپ سب کے لیے، آج اس بات کو ذہن میں بٹھائیے کہ
باہمی احترام کی بات ہو رہی ہے. باہمی احترام میں اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ خواتین کی رائے کا بھی احترام کیا. کس کی رائے کا؟ یعنی آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کی بیوی ہے اور وہ آپ کی زوجہ ایک رائے رکھتی ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی زوجہ کی رائے کا احترام کرنا. اس کی میں آپ کو مثال دوں. صلح حدیبیہ، چھوٹا موقع ہے بڑا موقع ہے امام صاحب، صلح حدیبیہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جس کے بعد پھر اسلام کو عروج ملا اور صلح حدیبیہ کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں آیا اور ایک پورا معاملہ ہو رہا ہے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے. اچھا، صلح حدیبیہ رسول اللہ کے گھر کا معاملہ ہے یا دین کا معاملہ ہے؟ آپ حیران ہوں گے سن کر کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ لے رہے ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ لے رہے ہیں اور ان کے مشورے کو قبول فرما رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی رائے کو کیسا احترام عطا فرمایا. وہ جو ہمارے یہاں ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ جی اسلام نے تو عورتوں کو کوئی حق ہی نہیں دیا، اسلام نے عورتوں کے حقوق کو تلف کیا ہے، انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لے رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. قرآن میں اللہ نے فرمایا تو اپنے گھر والوں کی رائے کا احترام کریں. اگر آپ کو کوئی ایسی بات سمجھ میں آتی، بلکہ کبھی ایسا کیجئے، ہم بھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک فرعون وہ تھا جو گزر گئے اور ایک فرعون وہ ہے جو گھر گھر میں پایا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں فرعون وقت، کہ گھر کے اندر ہم برسا برس گزار دیتے ہیں، ایک ایسا موقع نہیں آتا کہ ہم اپنی زوجہ کو کہیں کہ بھئی یہ والا معاملہ ہے، اس میں تمہاری رائے کیا ہے بتاؤ، اس کے مطابق فیصلہ کریں. کیوں؟ نام کیا سے کیا ہو جائے گا. سوچ بن گئی، مینٹیلٹی بن گئی کہ ہم نے رائے نہیں لینی. ارے اللہ کے بندے، وہ آپ کی عزت ہے، آپ اس سے رائے لیں، بلکہ زندگی میں کوشش کریں کہ کبھی مہینے میں 2 مہینے میں 4 مہینے میں ایک فیصلہ اس سے کریں. دل خوش کرنے کے لیے کہہ دیں کہ آج کے دور میں نا میرے بھائیوں، میں تو ایک بات جانتا ہوں جو مجھے بہت عرصے بعد سمجھ میں آئی ہے اور میں سب کو یہی بات سمجھاتا ہوں کہ میرے بھائی، آپ اپنی زندگی کے اندر یہ سوچ پیدا کر لیں کہ میں نے اپنے تمام متعلقین کے چہروں پر خوشی کی مسکراہٹ دی. اب آپ اپنی زوجہ سے فیصلہ کروائیں گے، اس کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا. ہم سمجھتے نہیں اگر اس نے فیصلہ کیا، بلکہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی فیصلہ کس کے ہاتھ میں؟ میرے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ اعتبارات سے ہے، لیکن آپ عورت کا بھی احترام کریں. تو ہمارے دین میں یہ فکر دی گئی، بیٹی کا احترام، بہن کا احترام، زوجہ کا احترام، ماں کا احترام. کبھی ان کی رائے درست ہے تو آپ ان سے فیصلہ لے لیجئے. تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے احترام میں گھر والوں کا بھی احترام کریں. ایک اور چیز، آج کے زمانے میں، یعنی میں اس بات کو یوں سمجھاتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سوشل میڈیا کی وجہ سے جو فتنے آئے ہیں نا، یہ تاریخ میں کبھی نہیں آئے. یعنی کس تیزی کے ساتھ الحاد پھیل رہا ہے، کس تیزی کے ساتھ اخلاق برباد ہو رہے ہیں، اور جو زمانہ جاہلیت کے واقعات تھے وہ آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں نا، بچوں کے، بچیوں کے، طرح طرح کے، کس طرح کا معاملہ ہے. سوشل میڈیا کے استعمال میں بھی ایک دوسرے کا احترام. ہمارے یہاں آپ مجھے بتائیے کہ کسی کی عزت کس طرح اچھالی جاتی ہے سوشل میڈیا. اختلاف ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی ذاتیات کے معاملات، ایون شوہر اور زوجہ میں طلاق ہو جائے. قرآن میں اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ. شادی ہوئی، زوجہ سے اگر معاملات اچھے چل رہے ہیں تو فرمایا امساک،
اپنی زوجہ کو اپنے پاس روکو بمعروف، ظلم کے ساتھ نہیں، اچھے طریقے سے جو تمہاری استطاعت ہے۔ اچھا شادی ہوئی، زوجہ کے ساتھ تعلقات نہیں بن پا رہے، دونوں کا مزاج الگ الگ ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے تسریحٌ، چھوڑ دو، طلاق کا اختیار دیا گیا، تم طلاق دے دو، لیکن کیسے؟ فرمایا بِإِحْسَان۔ کیا جملہ ہے؟ یہ آیت ہے، بِإِحْسَان، طلاق دو احسان کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ دشمنی نہ کرو۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر طلاق ہو جائے اس کے بعد جو دشمنی چلتی ہے دونوں خاندانوں کی، ذاتیات کو سوشل میڈیا پر اچھالا جاتا ہے۔ اچھا جو دو بندے ہیں ان کا تو معاملہ ہے، بقیہ پوری دنیا بھی اسی کام میں لگی ہے۔ طلاق دو کے درمیان ہوئی ہے، لیکن پوری دنیا جو ہے وہ خاندان کے اندر آپ دیکھ لیجئے، کچھ ادھر ہو جاتے ہیں، کچھ ادھر ہو جاتے ہیں۔ کریکٹر اسیسینیشن، کردار کو خراب کرنا۔ مجھے بتائیے دودھ میں دھلا ہوا کون ہے؟ سامنے آئیے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کا کردار بالفرض کسی بچے سے غلطی ہو گئی، کسی بچی سے غلطی ہو گئی، وہ آپ کا مجرم ہے یا اللہ تعالیٰ کا؟ آپ سوچئے کہ باہمی احترام کا اتنا حکم دیا گیا، لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا کہ آپ یقین کیجئے کہ کئی واقعات میں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس درجے تک گر گئے ہیں کہ اس نے جرم کیا، اس مجرم کو اللہ معاف کر دیتا ہے، ہمارا معاشرہ معاف کرتا ہے، دوبارہ اس کا رشتہ ہو پاتا ہے، ہم ساری زندگی کے اس کو بلیک لسٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سوچ اور فکر خراب ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے۔ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے بعض لوگ بعضوں کی غیبت نہ کریں۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں گے ٹائم پاس کرنے کے لیے، فائلیں کھول لیں گے۔ ابے بھائی آپ تسبیح نکال کے درود ہی پڑھ دو یار، زیادہ ٹائم ہے، مسجد میں آ جاؤ، قرآن کریم اٹھاؤ، تلاوت قرآن شروع کر دو، اور اللہ کا قرب چاہیے مصلی بچھاؤ، نوافل پڑھ دو، دعوت دین دے دو۔ آپ کو ٹائم پاس غیبت کے ساتھ ہی کرنا ہے، لوگوں کے عیب۔ اچھا کچھ لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ مزاجن فسادی ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ چغلی۔ چغلی کی تعریف کیا ہے؟ نقل کلام بعض الی بعض علی وجہ الفساد، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، علی وجہ الفساد، تاکہ معاشرے کے اندر کیا ہو جائے۔ اب وہ ایک کے پاس آئیں گے، سنیں گے، ان کی باتیں جا کے پتہ ہے آپ کو وہ یہ کہہ رہے تھے، ان کے پاس جائیں گے، دوسرے کے پاس آئیں گے، پتہ ہے آپ کو وہ یہ کہہ رہے تھے۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ ادھر کی بات اٹھا کے ادھر پہنچانا، یہ احترام کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اس کی عزت محفوظ ہو، اس کا مال محفوظ ہو، وہ احترام والا۔ تو ہم سب کو اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ ہم آپس میں احترام کریں اور اپنی سوچ اور فکر کو درست کریں۔ پھر انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے، اس میں بہت ساری جہتیں ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر بالتفصیل ایک ایک چیز پر، اب جیسے بڑے کہتے ہیں چھوٹے بڑے بدتمیز ہو گئے، ٹھیک ہے، چھوٹے کہتے ہیں کہ بڑے جو ہے وہ ہمارے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ اب یہ پورا ایک موضوع ہے کہ بڑے چھوٹوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں اور چھوٹے بڑوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں، تاکہ چھوٹوں اور بڑوں میں باہمی احترام پیدا ہو۔ تو انشاءاللہ وقت مقررہ پر ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ آج کا آپ کا سبق کہہ لیجئے، آپ کے سیکھنے کی بات کہہ لیجئے، وہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کو بدلیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اے میرے امتیوں، آپس میں احترام کے ساتھ زندگی بسر کرو، آپس میں ایک دوسرے کا باہمی احترام کرو، باہمی تکریم کرو، تعظیم کرو، احترام کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرو۔ تو میں نے آج کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور سب کا احترام کرنا ہے، ایون جو آپ سے نیچے ہے، امپلائے ہے آپ کا، وہ بھی احترام کے قابل ہے، کیوں؟ وہ انسان ہے۔
تو وہ فرق نہیں ہونا چاہیے کہ میں اوپر دوسرا نیچے. یہ رویے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں اور پھر معاشرہ جو ہے وہ بربادی کی طرف جاتا ہے. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو قلباً آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.